حاضرین اسٹیج و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اس کی تھوڑی آواز بڑھا دیجیے۔ آج کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ آپ نے 2 تقریریں سلسلے وار سماعت فرمائیں، آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے، اور آج کا موضوع خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت و عظمت اور ان کی عدالت ہے۔ تھوڑی دیر میں نہایت سنجیدہ ماحول میں آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ ذہن و دماغ پوری طرح حاضر ہو جائے۔ کچھ الجھنیں ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے ان الجھنوں کو ہمیشہ دور کے لیے دور فرما دے۔ اسٹیج پر قابل قدر اور معظم محتشم شخصیتیں رونق افروز ہیں۔ اگر میں ایک ایک کا تعارف کرانے لگوں تو جو وقت بچا ہے یہ اسی میں چلا جائے گا۔ بس یوں سمجھیں کہ یہ سب اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے علاقے کے آفتاب و ماہتاب ہیں، جن کی کرنوں اور ضیاباریوں سے پورا علاقہ روشن اور منور ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ لائق مبارکباد ہیں وہ تمام افراد جنہوں نے یہ محفل منعقد کی، اور وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں جو اس محفل میں چندہ دے کر کے یا روپیہ پیسہ دامے درمے قدم سخن ہر طرح سے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں اور سب کی دولت اور سب کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، اس کے تعلق سے پہلے کچھ شعر آپ سن لیں۔ حضرت سید نور الحسن نور میاں صاحب قبلہ کا ایک کلام ہے، اس کے کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، میں آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ آپ بول دیں سبحان اللہ۔ علوئے مرتبہ کیا پوچھنا فاروق اعظم کا، علوئے مرتبہ کیا پوچھنا فاروق اعظم کا، نبی فاروق اعظم کے خدا فاروق اعظم کا، نبی فاروق اعظم کے خدا فاروق اعظم کا۔ اور صوفی صاحب قبلہ یہ شعر توجہ فرمائیں، نبی فاروق اعظم کے خدا فاروق اعظم کا، حکومت ہو عدالت ہو فراست ہو درایت ہو، حکومت ہو عدالت ہو فراست ہو درایت ہو، کوئی ثانی نہیں ہے با خدا فاروق اعظم کا۔
کوئی ثانی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا فاروق اعظم کا، اور چلے گا ایک ہی سکہ جہان کن میں ہر جانب، چلے گا ایک ہی سکہ جہان کن میں ہر جانب، کہ اب دور خلافت آ گیا فاروق اعظم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ اب دور خلافت آ گیا فاروق اعظم کا۔ سمجھ میں نہ آئے تب بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ناظم صاحب توجہ فرماؤ، ہم ناظموں کو کچھ کہتے نہیں ہیں، مگر جب ناظم گھر کا ہو تو بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے۔ یہ نہ بولے تو چلے گا، مگر آپ کی ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے، بولا کرو یار، سمجھ میں آئے تب بھی بولو، نہ آئے تب بھی بولو، سب سمجھ ہی کے نہیں بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بنا سمجھے پڑھتے بھی ہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔ کہ اب دور حکومت آ گیا فاروق اعظم کا، اور ایک شعر اور سن لیں آپ کہ پڑھی تحریر ان کی اور جاری ہو گیا دریا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھی تحریر ان کی واہ اور جاری ہو گیا دریا، مثالی ہے جہاں میں دبدبا فاروق اعظم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد مثالی ہے جہاں میں بہت اچھا واہ 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 دبدبا فاروق اعظم کا، مثالی ہے جہاں میں پڑھی تحریر ان کی اور جاری ہو گیا دریا، مثالی ہے جہاں میں دبدبا فاروق اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شعر اور ہے کہ ہمیں گمراہیوں کا خوف ہے کوئی نہ ڈر کوئی، ہمارے سامنے ہے نقش پا فاروق اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ہے نقش پا فاروق اعظم کا۔ بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا دیکھو، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اس میں عدل کرنے کی تاکید اور عدل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس آیت کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے، جی اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، سبحان اللہ سبحان اللہ عدل کیا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک واہ سبحان اللہ اور ایک ترجمہ اور کر لیں آپ، اقربو اس میں تفضیل کے اعتبار سے ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، تقوی عدل کیا کرو کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کیا اللہ چلا کہ اگر عدل کرے گا آدمی تو تقوی کے قریب ہوتا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کریں کہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا بڑا عادل ہوگا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا عادل ہوگا، جو جتنا بڑا صاحب تقوی ہوگا وہ اتنا ہی بڑا صاحب عدل بھی ہوگا۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ میں عدل انصاف کے تعلق سے حکم باری تعالیٰ ہے، کئی آیتیں ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بے شک سبحان اللہ ایسی آیتیں ہیں، اور جس چیز کا کثرت سے ذکر ہو تو کثرت ذکر یہ دلالت کرتا ہے شے کی اہمیت پر بھی اور شے کی فضیلت پر بھی۔ واہ 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 جس کے نام زیادہ ہوں، جس کا ذکر زیادہ ہو تو وہ صاحب فضیلت بھی زیادہ ہوتا ہے، بے شک سبحان وہ اللہ سبحان اللہ۔ اہمیت والا زیادہ ہوتا ہے۔ واہ واہ آج اتنا ذکر حسین ہو رہا ہے، پتہ کیا چلا کہ ذکر حسین بہت اہمیت والی چیز ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے کہ نہیں ہے؟
اور ایک بات سن لو میاں، عدل اور انصاف لغوی معنی تو افراط و تفریط سے بچنا ہے، ایک درمیانی راہ اختیار کرنے کا نام عدل ہے۔ لیکن عدل کا جو عام مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کرنا، یہ ہے ہی عدل۔ انصاف کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ کو، جس کا جو مقام ہے اسی مقام پہ رکھ دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ حق دے دیا جائے، اس کا نام عدل ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کیا جائے تو اسی کو ظلم کہا جاتا ہے، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ حقدار کو حق دے دیا جائے۔ ٹوپی کا حق ہے سر پہ رکھا جائے، اگر ہم نے سر پہ رکھا تو یہ ٹوپی کے ساتھ انصاف ہوا، اگر ہم نے گھٹنے پہ لگا لیا تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ مَقَامٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، ہر چیز کا ایک مقام ہے، اور ہر چیز جب اپنے مقام پہ ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے۔ بولو، گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ میں تقریر کرنا بھولا نہیں ہوں، 26 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے، اور 26 سال سے تقریر کر رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ تیور نہیں اپناتا جو میرے تیور پہلے کے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ای سعادت بدور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر طرح کی گفتگو مجھے آتی ہے، لیکن حالات اور وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ انداز بھی بدلنا پڑتا ہے اور لہجہ بھی بدلنا پڑتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر آسان لفظ میں کوئی بات کہہ دی جائے، سرسری طور پہ بھی کوئی بات کہہ دی جائے، تو مجلسوں میں انداز خطابت دیکھنے مت آیا کرو، یہ دیکھنے آیا کرو کہ مقصد خطابت کیا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مقصد خطابت دیکھو، سبحان اللہ۔ ورنہ انداز خطابت دیکھو گے تو جلسے کے بعد جاؤ گے تو کہو گے مولانا صاحب بہت اچھی تقریر بولے، کیا بولے معلوم نہیں، اثر کتنا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بہت اچھا شاعر صاحب پڑھے، پتہ چلے نہ شاعر صاحب کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے کیا پڑھا، نہ شاعر کی شاعری سننے والے کو سمجھ میں آیا کہ شاعر نے کیا پڑھا۔ اس کے اچھلنے کودنے کو اور اس کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے کھویا رہ گیا ماحول۔ مزاج بدلنا پڑے گا، حالات بدل گئے ہیں، تو اپنی فکر کر، نادام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ مسلمانوں، عدل اور ظلم کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا، گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ آج سنیچر ہے، کل اتوار ہے، تھوڑی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور میں تاخیر سے آیا بھی ہوں، لیکن ہاں میں آپ کو کچھ باتیں دے کے ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی پیغام آپ کو ملے، مقصد کربلا آپ کو سمجھ میں آئے، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان اور شجاعت علی کے مجموعے کو کربلا کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آؤ ذرا دیکھو، ان چاروں کو سمجھ لو، کربلا سمجھ میں آیا۔ تو اب یہ ہے کہ انصاف اور ظلم، انصاف سے بہاریں آتی ہیں، بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ظلم سے تباہی آتی ہے، ظلم سے تباہی آتی ہے۔ جب کہیں پر انصاف ہوتا ہے تو وہاں خوشحالی پائی جاتی ہے، اطمینان پایا جاتا ہے، چین کا ماحول پایا جاتا ہے۔ بے شک۔ اور جہاں انصاف کا گلا گھونٹا جاتا ہے تو یاد رکھو آسمانی آپدائیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں،
اور انسانی ماحول کی بے چینی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقام ہے، مقام سے ہٹاؤ گے بے چین، مقام پہ رکھ دو گے قرار۔ واہ ایک پتھر کو اٹھا کے آسمان کی جانب لڑکا پھینکتا ہے، جب تک یہ ہوا اور خلا میں ہے، گردش میں ہے، چکر لگا رہا ہے، زمین پر آیا ٹھہر گیا، پتا کیا چلا جب مقام چھینا گیا تو بے چینی پیدا ہو رہی ہے کنکر و پتھر میں بھی، اور جب اسے اس کا مقام ملا ہے تو کنکر و پتھر کو بھی قرار مل رہا ہے۔ یہی حال انسانی سماج کا ہے۔ اگر انسانی سماج کے ہر فرد کو انصاف دے دیا جائے تو دنیا سے بے چینی ختم ہو سکتی ہے اور دنیا سے پریشانی ختم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک اعلیٰ حضرت یاد حسین حضرت علامہ زکریا اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا۔ عدل کی اہمیت کیا ہے؟ اندازہ لگاؤ، اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرو۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے ذکر کیا، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، الانصاف من نفسک، انسان کا اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا۔ بول دو سبحان اللہ۔ ارے یار تم دوسروں کے ساتھ کا انصاف کرو گے، پہلے اپنے وجود کے ساتھ تو انصاف کر لو۔ بے شک۔ اگر یہ سمجھ تو ہم نے اچھا کپڑا اپنے جسم کو پہنا دیا، اچھا کھانا کھلا دیا، جسمانی راحت کا سامان جمع کر لیا، ہم نے اپنے ساتھ انصاف کر لیا، یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے۔ ارے بھوکے رہو، جسم کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے ساتھ کوئی گناہ نہ کرو، یہ آپ کے جسم کے ساتھ عدل ہوتا ہے اور آپ کے جسم کے ساتھ انصاف ہوا کرو۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ جسم کے ساتھ انصاف کرو، حق ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرو، جہاں بھی ہو انصاف کرو۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، جس ملک میں بھی بے انصافی ہوتی ہے، آستھا اور اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے کی تمیز کی جاتی ہے، گورے اور کالے کا فرق دیکھا جاتا ہے، زیادہ اور کم کا امتیاز کیا جاتا ہے، تو جان لو ایسے ملک میں تباہی آیا کرتی ہے، اور جس ملک میں انصاف کے ترازو پر آنکھیں بند کر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں بربادی نہیں، وہاں شادابی آیا کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ظلم ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ آقا واہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے جی، کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے، حق ہے، حق ہے۔ کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ ہاں آج ہلکا سا زلزلہ کا جھٹکا محسوس کر لو نا تو چین نہیں ملتا ہے۔ بولو، رات کے 12 بجے نکل کے سڑک پہ کھڑے ہیں، گھرے میں نہیں جا رہے، کاہے زلزلہ کا جھٹکا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ، اوقات میں آ گئے، ایک ہلکا سا جھٹکا اگر آیا نا تو جس کے لیے بڑی محنت کر کے جو گھر بنایا تھا وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ واہ، لیکن غور کرو، جب انصاف نہیں ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ بے شک۔ قیامت کے قریب ظلم بڑھ جائے گا، اس لیے زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ حق ہے۔ علامہ قسمت سکندر پوری نے کہا تھا، ہر طرف دہشت بھرا ایک سلسلہ آ جائے گا، گھر سے باہر بھاگنے کا مرحلہ آ جائے گا، دامن انصاف قسمت ہاتھ سے مت چھوڑنا، دامن انصاف قسمت ہاتھ سے مت چھوڑنا، ظلم جب حد سے بڑھے گا زلزلہ آ جائے گا، بے شک۔ ظلم جب حد سے بڑھے گا زلزلہ آ جائے گا۔ تو عدل اور انصاف، اور یاد رکھو میاں، دنیا کو پہلا سبق اگر کسی نے انصاف کا پڑھایا ہے تو مذہب اسلام نے سبحان پڑھایا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں دہشت گردی اور ظلم جب انتہا پہ
تو اسلام نے عدل اور انصاف کے تقاضے لوگوں کو بتائے، قانون بتایا، اصول بتایا۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان کیسے اللہ۔ کہتے ہو اسلام مرنے مارنے کی اور ظلم کی تعلیم دیتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ تم کسی طالبانی اور کسی ملا عمر کے اسلام کو مت دیکھو، اگر تمہیں اسلام سمجھنا ہے تو مدینے کے عمر فاروق کے اسلام کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے یا اسلام ظلم کا سبق پڑھایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام نے سکھایا، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی اسلام ان تمام خوبیوں کے جامع ہیں، اور ایک جامع کمالات انسان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جتنے پروانے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ واہ بول دو یار۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے پروانے اس شمع کے قریب، وہ شمع جلا کے کسی پروانے کو بھسم نہ کرے، واہ ہر پروانے کو روشن کرے، اور جس پروانے میں جو خوبی محسوس کرے اسی خوبی میں اسے سردار بنا دے۔ ابو بکر شمع رسالت کے قریب پروانہ بن کے آئے تو رسول اللہ نے انہیں صداقت کا بادشاہ بنا دیا، عمر آئے عدالت کا بادشاہ بنا دیا، عثمان آئے سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، مولا علی آئے شجاعت کا بادشاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس چیز واہ واہ کی واہ۔ کمی ہے آقا تیری گلی میں، واہ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جامع شخصیت ہے، مگر آپ کا وصف غالب جو ہے وہ عدالت ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت مشہور ہے۔ بے شک۔ اور ایک بات بتا دیں مسلمانوں، میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں کا صفایا ہوا تو کلکتہ کی سرزمین پر گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی کہ ملک آزاد ہو گیا، اگر ملک میں خوشحالی چاہتے ہو تو یہاں نظام فاروقی کو رائج کر دو۔ سچ ہے۔ الفضل ما شہدت بہلادا، واہ۔ دنیا نے عدالت فاروقی کا لوہا مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال 6 مہینہ کچھ دن رہا، مگر اتنے عرصے میں 22,500 مربع میل، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل میں آتا ہے، یعنی آدھی دنیا پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عدل کا تقاضا تھا، سبحان اللہ کا تقاضا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ ذرا دیکھو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون، ان کا تعارف آ جائے مختصر میں۔ ان کا نام تو عمر ہی ہے، اگر عمر کو عامر مان لو تو آباد کرنے والا ہو جائے گا۔ عمر اسم با مسمہ تھے، نام بھی آباد کرنے والا اور کام بھی آباد کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر کنیت ان کی ابو حفص، باپ کا نام معلوم ہی ہے خطاب، ماں کا نام انتما سبحان اللہ۔ جو ابو جہل کی سگی بہن۔ 8ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ واقعے فیل کے 13 سال کے بعد مکے میں پیدا ہوئے، اور جب 27 سال کی عمر ہو گئی، 27 سال کی عمر بڑی کڑیل جوانی کی عمر ہوتی ہے، ایک باروب شخص مانے جاتے تھے عمر فاروق۔ 27 سال کی عمر، آقا کے اعلان نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے کلمہ پڑھا۔ بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا بنی؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یار مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں، تو بڑھ رہے ہیں تو روک لو نا۔ آج بھی کہتے ہیں مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں، کاہے بڑھ رہے ہیں؟
زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا، مار مار کے مسلمان کیا۔ بے مکے میں دیکھ لو یار، مار کھانے والے مسلمان تھے، مارنے والے مسلمان نہیں۔ واہ 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 واہ، حق ہے، مار کھانے والے مسلمان تھے، مارنے والے مسلمان نہیں تھے۔ اے ہے، مار کھاتے تھے مگر کہتے تھے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12 بج گیا ہے لگ بھگ، کیوں جناب آپ؟ جی جی 12 بج گیا نا، جی لیکن تھوڑی دیر آپ سنیں گے نا، جی، بول دیجئے سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ لوگ اکٹھا ہوئے، یار ایسا کرو، جو اسلام کے پرچارک ہیں، اسلام کے بانی ہیں، انہی کو مٹاؤ۔ بڑی کوششیں ہوئیں، لیکن اللہ نے تو کہہ دیا محبوب میں تیری حفاظت لوگوں سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ کام کرے تو کون کرے؟ تو کفر کے عالم میں بھی ابو بکر بڑے بہادر اور بڑے بے خوف انسان مانے جاتے تھے۔ جہاں کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا تھا وہاں عمر کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ سب جوانی تھی، جوش تھا، جذبہ تھا۔ لوگوں نے کہا کون مارے گا؟ کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ عمر کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، تلوار اٹھائی چل دیے۔ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، کدھر؟ کہا وہاں جا رہا ہوں۔ کہا اپنی خیریت مناؤ، جا تو رہے ہو، بچ کے کیسے آؤ؟ واہ 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 واہ۔ کہا لگتا ہے تم بھی بدل گئے ہو۔ کہا ہم ہی نہیں، سارا زمانہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہم ہی نہیں، سارا زمانہ بدلے گا۔ عمر مجھے تو لگتا ہے تو بھی بدل جائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے اور ادھر آقا نے دعا بھی کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ واہ سبحان اللہ۔ اے اللہ، خاص طور سے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر ان خاص لوگوں میں سے ہیں جن کے ایمان کی دعا میرے نبی نے کی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت دحیہ کلبی کے لیے بھی آقا نے دعا کی، جن کی شکل میں حضرت جبریل امین وحی لایا کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے لیے بھی آقا نے دعا کی۔ اور یاد رکھو، جب رب کی شان رحمت کسی عام مومن کی دعا کو رد نہ کرے تو نبیوں کی دعائیں تو بدرجے اولا وہ رد نہیں کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کرتا ہے حق ہے۔ اور ان میں اگر نبی محبوب ہو، آئے ہے، واہ 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 محبوب ہو، واہ۔ قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر محبوب ہو دعا کر دی اللہ عمر کے ذریعے غلبہ دے دے، کیونکہ عمر ایک پاورفل انسان مانے جاتے تھے مکہ میں۔ اگر عمر ہماری طرف آ گئے تو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنا لوگ بند کر دیں گے، اور ہم چھپ چھپ کے نمازیں جو پڑھ رہے ہیں ہم کعبے کی دیواروں کے سائے میں نمازیں پڑھنے لگائیں گے۔ اگر عمر اسلام لائے گا تو اسلام غالب آ جائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعا ہوئی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہو کیا ملتا ہے؟ ہمیں نبی چاہے تو ایمان مل جاتا ہے۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ نبی چاہ لے تو ایمان مل جائے۔ بے شک۔ نبی کی دعا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھو، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاروق اعظم، کلام اعلیٰ حضرت، یاد حسین، حضرت علامہ زکریا صفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر چلے، مختصراً واقعہ بہت سنا ہے آپ نے یہ ایمان لانے کا۔ جی۔
راستے ملے کہا بہن کی خبر لے لو، اب تو یہ ایمان کی آگ تمہارے گھر تک پہنچ گئی ہے، واہ واہ شعلے وہاں تک پہنچے ہیں۔ گئے، دروازہ بند تھا، اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا، جناب خباب بیٹھے پڑھا رہے تھے، سبحان اللہ آواز دی، سمجھ گئے حضرت خباب تو چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، بھائی سے پوچھا بہنوئی سے کیا کر رہے تھے؟ غصے میں تو تھی ہی، مار پیٹ شروع کر دی، بہن آئی انہیں بھی مارا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، مگر وہ بھی تو بیٹی بہن تھی عمر کی، واہ جو خون عمر میں وہی بخون بہن میں، کہنے لگ تم کچھ بھی کرو، ہاں ہم مسلمان ہو گئے، ہم کبھی پھریں گے نہیں۔ واہ سبحان اللہ تو سبحان جب بہن کا یہ جواب دیکھا، چہرہ دیکھا، اور ادھر رب کی مشیت، اسلام قبول ہی کرنا ہے، تو کہا اچھا بتاؤ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے ہمیں بھی دکھا دو۔ بہن نے کہا نہیں، پہلے وضو کر لو یا غسل کر لو، واہ واہ سبحان اللہ نہانے سے اور غسل کرنے سے غصہ اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، واہ قرآن پڑھنا ہے، آؤ۔ انہوں نے وضو کیا، ایک روایت میں آتا غسل کیا، جب قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ نگاہ پڑی، کہنے لگے مجھے لے چلو۔ ہاں ہاں واہ حضرت واہ خباب نکالا اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، مجھے تو لگتا ہے آقا نے جو جمعرات کو دعا مانگی تھی دعا آج قبول ہو گئی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لے کر کے پہنچے دار ارقم کی طرف، حضرت آقا وہیں پہ تشریف فرما تھے، مکے سے کنارے پہ۔ حضرت ارقم یہ 10 سال کے صحابی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ مگر کیا کہا یا رسول اللہ اسلامی مرکز میرا گھر بنا دیجئے۔ ہاں 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 کہ تو اسلام میں بچوں کی قربانیاں نہیں ہیں، حضرت ارقم نے سب سے پہلے اگر گھر دیا ہے تو ایک 10 سال کے بیٹے، 10 سال کے بچے، 10 سال کے صحابی حضرت ارقم ہیں۔ واہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ بچوں کی بھی خدمات ہے، وہاں لے کے چلے، وہاں حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی بڑے بہادر جرنیل، طاقتور آدمی، کہنے لے عمر آ رہے ہیں، تلوار لٹکائے، نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ گڑبڑ کیا تو میری تلوار سے نہ بچیں گے۔ مختصراً وہ جب گئے، آقا کی نگاہ پڑی، ایک ہی نگاہ میں شکار ہو گئے، واہ واہ سبحان اللہ نگاہ مصطفیٰ سے شہید ہو گئے، واہ سبحان کفر کٹ گیا، ایمان کی روشنی جاگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے ان کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، عمر کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ کہتے ہیں آقا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو، سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے، اس جگہ پہ مسلمان چھپ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، واہ لیکن اتنی خوشی مسلمانوں کو محسوس ہوئی عمر کے کلمہ پڑھنے پر کہ اتنا بلند نعرہ لگایا کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد جب زندہ باد نعرہ لگا ہے تو چھپی ہوئی بات ظاہر ہو گئی، واہ اور جب کلمہ پڑھ لیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتاؤ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کہا ہاں حق پہ ہیں۔ اچھا یہ 40ویں مسلمان ہیں؟ سبحان اللہ 40واں کا انکار، اگرچہ مختلف روایتیں ہیں مگر زیادہ ترجیح علماء نے اسے دی کہ 39 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھی، 40ویں مسلمان عمر فاروق ہیں۔ سبحان اللہ تو اب اسلام کے 40واں کو عمر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 40ویں کی بڑی اہمیت ہے، کیا کرو 40واں، حق 40واں کیا کرو کیا کرو، 40ویں کی بڑی اہمیت ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں، کہا ہم بے شک حق پہ، کہا چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھی جائیں، چلیے نماز اب کعبے میں پڑھیں گے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب 20 مسلمان ایک طرف، 20 مسلمان ایک طرف، ایک کے آگے حضرت عمر، ایک کے آگے حضرت حمزہ، چلے کعبے کی طرف، کفار دیکھتے رہے، کعبے کی طرف چلے، کعبے میں پہنچ کر نماز پڑھی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ لوگ اسلام لاتے تھے، اپنا اسلام چھپاتے تھے، مگر جب عمر اسلام لائے ہیں تو کعبے میں کھلم کھلا نماز پڑھی گئی ہے۔ اسی دن حق و باطل کے درمیان فرق ہو گیا تو میرے نبی نے عمر کو فاروق کہہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت اسلام عظمت فاروق اعظم عظمت صحابی رسول مسلک اعلی حضرت یاد حسین نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد اچھا مگر یہ چاہتے تھے ہم مارے جائیں،
واہ 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 بہت اچھا. مگر دنیا کا دستور ہے ہمیشہ غریبوں کو لوگ مارتے ہیں, کمزوروں کو مارتے ہیں. عمر کو کون مارے؟ واہ عمر کو کون مارے؟ کہتے ہیں میں ماموں کے یہاں پہنچا سب سے پہلے. سبحان بہت اللہ. بڑا والا آتنکوادی تھا نا ابو جہل. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون؟ کہا عمر. کہا بات ہے؟ کہا میں کلمہ پڑھ لیا ہوں, دین بدل دیا ہوں. واہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ. کہا دروازہ نہیں کھولا. کہا عمر ایسا نہ کرنا. ایک دوسرے سردار کے پاس گیا, اس کا بھی یہی حال رہا, بحرویں نہیں نکلا مارے ڈر کے. ایک آدمی نے کہا عمر ایسے کہاں گھر گھر جاتے ہو, اس دیوار کے اس ٹیلے کے پاس چلے جاؤ, ایک ایسا چغل خور ہوا موجود ہے, تم ایک بات کہو گے وہ مائک لے کے پورے مکے میں اعلان کر دے گا. ہاں ہاں سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ان تک بات کہہ دو, راز راز نہیں رہ جائے. جی وہاں جا کر کے کہا اچھا. اس نے زور سے کہا لوگوں یہ کلمہ پڑھ لیے. کچھ کفار نکلے, عمر پہ ٹوٹ پڑے, تھوڑی مار پیٹ ہوئی. تو عمر کہتے ہیں عمر کیوں مار کھانا چاہتے تھے؟ تاکہ وہ لذت حاصل کریں جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد درد کی لذت محسوس کریں. واہ بے شک سبحان اللہ. کون تھا مارنے والا اتنا بے باک جن کے اسلام لانے سے فرق ہو گیا ہو حق و باطل کے درمیان. اور اچھا ان کے ہجرت کا بھی عجیب واقعہ ہے. روایتوں میں آتا ہے, تاریخ طبری اور تاریخ الخلفاء وغیرہ میں ہے کہ جب ان کے ہجرت کرنے کی باری آئی تو انہوں نے چھپ کے ہجرت نہ کی, 20 آدمیوں کو ساتھ میں لیا. واہ آقا کی ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ ہجرت کر گئے تاکہ مدینے کا بھی ماحول صحیح ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جتنے یہود و نصارہ ہیں ٹھیک ٹھاک رہنا, میرے نبی آنے والے ہیں. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ماحول بنانے کے لیے کسی کو پہلے بھیجا جاتا ہے نا. جی حضرت عمر کو بھیجا گیا, جاؤ مدینے کا ماحول سازگار کرو. بے شک 20 آدمیوں کے ساتھ پہلے نکلے, تلوار لٹکائی, کمان لیا, تیر لیا, مکے میں پہنچ گئے. وہ حرم میں کعبے میں پہنچے, پہلے طواف کیا. مکے کے بڑے بڑے سرغنہ اور سردار بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. طواف کیا, مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اب چڑھانے کے لیے ایک ایک سردار کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں اس کے سامنے, شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ, تمہارے چہرے کالے ہو جائیں, واہ 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 تمہارے چہرے کالے ہو جائیں. واہ 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 واہ. سرداروں کے منہ پہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں وہ ڈرائے نہیں کرتے. واہ حق زندہ باد زندہ باد. اور اس کے بعد کا سنو, بہت مسلمانوں کو ستایا نے, میں بھی مسلمان ہو گیا, میں ہجرت کر رہا ہوں. من اراد ان تسکلہ امہ ویتم ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی من ورائے ھذا الوادی. جو چاہتا ہے کہ اس پر اس کی اماں روئے, اس کا بچہ یتیم ہو جائے, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, تو آئے اب عمر سے اس وادی کے باہر ملاقات کرنا. واہ 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 واہ. للکار کر کے عمر جا رہے ہیں, واہ سبحان اور اللہ. جا رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں جو عمر سے بات بھی کر سکے. واہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جلیلہ بہت ہیں. ایک وقت آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اتفاق رائے سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب نامزد فرما دیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. نائب منتخب کر دیا انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. واہ. کچھ لوگ اسی کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یزید کو اپنا نائب بنایا تو اس میں کیا غلط کیا؟ حضرت ابو بکر نے بھی تو نائب عمر کو بنا دیا تھا. ہم کہتے ہیں سنو, حضرت عمر نے جو کیا وہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے کیا تھا, مشورے سے کیا تھا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں خطائے اجتہادی ہو گئی تھی. انہوں نے صحابہ کے مشورے کے بغیر اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا. واہ واہ حق ہے. یہ خطائے اجتہادی تھی. واہ. اور یاد رکھو خطائے اجتہادی پہ بھی گناہ نہیں ملتا, ثواب ملتا ہے, اور اس پہ ملامت نہیں کی جاتی. بے شک بولو حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسئلہ سمجھو آپ. واہ. تو حضرت ابو بکر کا عمل جو تھا وہ الگ عمل تھا.
करके चले गए। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार जो बुरा है उसे बुरा कहा जाएगा, सबको बुरा नहीं कहा जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आओ जरा देखो आगे। हजरत उमर जब खलीफा हुए 10 साल के खिलाफत, आपके कारनामे दुनिया ने देखे, आपके नाम से लोग थर्राते थे। इंसाफ आपका, आए है अल्लाह अकबर। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया के हुक्मरान, सियासतदान, नेता, कौम की खिदमत का दम भरने वाले हजरत उमर की जिंदगी से सबक हासिल करें। बेशक। वाह वाह। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी का ये कारनामा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अदल व इंसाफ हक। किस तरह से दरिया को भी जुल्म नहीं करने देते थे। वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरिया को भी जुल्म नहीं करने देते थे। इंसान को तो छोड़ दो यार, वाह। दरियाए दजला, दरियाए नील, ये बगैर एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी लिए जारी ना हो। अजीब रस्म थी। कहा गया ऐसा ऐसा, कहा नहीं ये रस्म नहीं होनी चाहिए, खत लिख के भेज दिया, दरिया में डाल देना। और खत में लिख दिया, ये दरिया अगर तू अपने आप जारी होता है तो मत हो, और अगर अल्लाह के हुक्म से तू जारी होता है तो मैं अल्लाह से सवाल करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। वाह। कहा रात में खत डाल देना। हजरत अमर इब्ने आस ने रात में खत डाला रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब सुबह को देखा गया तो 16 हाथ पानी आ गया था दरियाए दजला में। और उसके बाद दरियाए दजला कभी सूखा, दरियाए नील में कभी कहत पड़ा ही नहीं, सूखा नहीं था। तो वो उमर जो अपने खत से दरियाए नील जारी कर दे। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस उमर की अदालत का क्या हाल होगा। वाह वाह वाह। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जबला इब्ने अहम जो गस्सान का बादशाह था, कलमा पढ़ता है, तवाफे काबा करते हुए एक गरीब मुसलमान का पैर उसकी लुंगी पे पड़ गया जो घिसट रही थी जमीन पर। बड़ा आदमी था, बड़े आदमियों की पहचान ये, घिसट रही थी। उस गरीब मुसलमान का पैर पड़ गया, उसकी लुंगी खुल गई। वो मारे जलाल के एक तमाचा मार दिया। वो चला आया हजरत उमर के पास। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। का दौर होता तो शायद बात और होती, मगर उमर के दौर में शेर और बकरियां घाट पे पानी पीते, और बकरियां कहती है शेरों किनारे हट जाओ, मुझे पी लेने दो, मेरी बारी है, वरना उमर से कह दूंगी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अदालत फारूकी में मामला पहुंचा। आज अगर होता मामला, ये बड़े आदमी है, छोड़ दो, जाने दो, ये छोटे आदमी, इनको क्या करना है, राजी कर लो, ये कर लो, ये दबाओ, वो दबाओ, चेहरे पे मूता भी जाएगा और बाद में पैर धुला भी जाएगा। हम कहते हैं नौबत ही क्यों आती है ये, वाह वाह वाह। क्यों नौबत आ रही है। वाह वाह वाह। अगर इंसाफ होता तो हर इंसान की कद्र की जाती और इज्जत की। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। वाह। ये इस्लाम की अदालत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसके नुमाइंदा उमर फारूक हैं। एक गरीब को एक बादशाह वक्त ने तमाचा मारा था। वाह। और वो भी काबे में चले आए, कहने लगे मेरे साथ इंसाफ कीजिए। हजरत उमर ने कहा, ए बादशाह जबला इब्ने अहम, या तो इससे माफी मांग ले, वाह वाह वाह, या तो तमाचा खाने के लिए तैयार हो जा। वाह वाह। अरे कुछ तो ख्याल कीजिए, मैं बादशाह हूं, ये गरीब है। तो हजरत उमर के तेवर ने कहा, वो और समाज होगा जहां अमीरों गरीब देखा जाता है। मजहब इस्लाम की अदालत वो अदालत है कि जहां कोई अमीरों गरीब नहीं देखा जाता है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। यही से मिजाज दिया जाता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए लोग, तो आयाद ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। अल्लाहु अकबर।
یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کہا میں بھاگ جاؤں گا، بدل جاؤں گا، کہا کچھ بھی کر لے تو۔ واہ حق ہے۔ بھاگ گیا، مگر عمر اپنے قانون سے، اپنے طریقے سے پیچھے نہ ہٹے۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات دیکھو یار، انصاف میں رکاوٹ یہی چیزیں بنتی ہیں۔ اپنا ہو تو وہاں انصاف کرنے میں تھوڑی سی زحمت ضرور ہوتی ہے۔ پہلے دیکھا جاتا کون ہے، ابے انصاف کرنے بیٹھا ہے کہ ریوڑی بانٹنے بیٹھا ہے۔ واہ واہ۔ انہرا باٹے سنی گھرے گھرانا کھائے، یہ کیا مسئلہ بنا لیا ہے؟ انصاف کرنے بیٹھا ہے نا، جس پہ اتیاچار ہوا ہے اسے انصاف دے۔ ظالم چاہے جتنا بڑا ہو، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ دیکھا جاتا اپنا ہے، ارے فلانے کی بات ہے، کون دشمنی لے؟ جی واہ، جانتے ہیں غلط ہے مگر کیسے کہے؟ حق ہے۔ اب کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے، ہماری قوم میں ایک چائے پلا دو چاہے جتنی جھوٹی گواہی دلوا لو۔ واہ سچ ہے۔ آج ہمارے یہاں کچھ فیصلے کرنے والے بھی ہیں، پنچ جو محلے کے نیتا ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے جاتے ہیں۔ ان جاہلوں کو تو خود نہیں معلوم کہ فیصلہ ہوتا کیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے جاتے ہیں، پنچایتیں کرنے جاتے ہیں، غریب کو دباتے ہیں، امیر کو اٹھاتے ہیں۔ سچ ہے، حق ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہے یار؟ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی ایسے لوگوں کی جو فیصلے صحیح نہیں کرتے۔ بے شک حق ہے، زندہ باد۔ یاد رکھو، حضرت عمر کے سامنے ان کے بیٹے کا معاملہ آیا تھا، انصاف کیا ہے۔ واہ واہ، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی نکیل قائد کر رکھی تھی کہ کسی کو بھی ادھر ادھر ہٹنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ واہ واہ واہ۔ یہ پولیس کا محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا، یہ ڈاک کا انتظام حضرت عمر نے کیا۔ بڑی خدمات حضرت عمر کی جن کی نقل آج دنیا کر رہی ہے۔ واہ واہ، کہتے ہو اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے دنیا کو جینے کا طریقہ دیا ہے، اسلام نے دنیا کو طریقہ بتایا ہے عدل و انصاف کا۔ حضرت عمر جب کہیں کسی کو بھیجتے، آج بھی حلف لیا جاتا ہے نا، بولو جی، قسم کھاتے ہیں ہم اتیاچار نہیں ہونے دیں گے، بولو جی، بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔ ابے مذہبی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے اور پھر عمل اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ سچ ہے۔ میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کرتا، دنیا میں جو آج بے چینیاں ہیں وہ ظلم کی وجہ سے۔ بے شک۔ کیا حال ہے دنیا کا کہ مجرموں کو رہا کیا، بے گناہ کو سزا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہی جہاں کا نظام ہے۔ حق ہے، زندہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، جب تک انصاف کے ترازو کو صحیح نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک کبھی عدل اور اس وقت تک کبھی بہاریں نہیں آئیں گی۔ سچ ہے۔ پکڑ کرو، نہ جج بکنے پائے نہ وکیل بکنے پائے۔ واہ، یہ گواہ ہیں، وہ ہے فیصلے، یہ معاملے۔ حضرت عمر جب کہیں کسی کو حاکم بناتے واہ، تو اس سے 4 شرطیں خاص طور سے لکھواتے، اور کیا لکھواتے؟ کہتے لکھو میں کوئی بڑھیا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گا۔ واہ، آج نیتا جی کو سب سے مہنگی گاڑی چاہیے، بولو حق ہے۔ کہا مہنگے گھوڑے پہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمدہ کھانا نہیں کھاؤ گے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاؤ گے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا حال یہ کہ محلے کا سباسد ہے تو 5 اسٹار سے کھانا منگائے گا۔ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ کہتا ہے ہم نے اتنا خرچہ کیا الیکشن میں تو نکلے کہاں سے؟ واہ، ابے کس نے کہا تھا تجھ سے خرچہ کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر کہتے چھنے ہوئی آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ دوسری چیز قیمتی کپڑا نہیں پہنو گے، معمولی کپڑا پہنو گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور کہا ایک بات سن لو، ڈبل منزلہ مکان نہیں بناؤ گے۔ واہ،
डबल मंजिला मकान नहीं बनाओगे, और एक चीज ये कि दरवाजे पे कोई दरबान नहीं रखोगे। वाह। चले जाओ अपने मोहल्ले के नेताजी से मिलने, दरबान तो बाद में मिलेगा, कुत्ते पे पहले, कुत्ते का पहरा पहले मिल जाएगा। वाह। बोलो। ओके। कहा अगर इसके खिलाफ पाऊंगा तो मैं सख्ती करूंगा। और खुद भी हजरत उमर पेवंद लगे कपड़े पहनते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर छने हुए आटे की रोटी खाते थे। अल्लाह अल्लाह। 12-12 पेवंद लुंगी में, 12-12, 14-14 पेवंद आपके कुर्ते में। हजरत उमर की सादगी का यह हाल था। बोल दो सुभान अल्लाह। जब हुक्मरान ऐसा होता है तो उसके निगरां और उसके अवामिल भी इस तरह होते। बेशक, सुभान अल्लाह। एक शख्स थे, उन्होंने थोड़ा सा कुछ मामला बना लिया था, खबर मिल गई कि उन्होंने दरबान वगैरह रख लिया, भेज दिया अपने जासूस को, जाओ देखो जिस हालत में हो पकड़ के लाओ, तफ्तीश करके आओ। और यही नहीं, खाली लिखवा लेते थे, पीछे जासूस भी छोड़ देते थे, पूरी खबरगिरी करते रहे, कैमरा भेज लगा देते थे और खबर मिलती रहती थी। बोलो। एक साहब ने कर लिया, पकड़ के लाए गए। हजरत उमर ने उनका कपड़ा उतरवा के टाट का लिबास पहनाया और बैतुल माल की बकरियां उनके हवाले कर दी, जाओ तुम इंसानों पर हुकूमत के काबिल नहीं, बकरियों की चरवाही करते रहो। वाह वाह। जब इस तरह की सख्ती की जाती है तो किसी हाकिम को यह जुरात नहीं होती है कि वो गलत काम कर सके। वाह वाह। और एक बात, जिसको भी हाकिम बनाते थे उसकी प्रॉपर्टी का हिसाब ले लेते थे। आज भी मांगा जाता है ना, नेताजी चुनाव में खड़े होने जाएं तो पहले पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जमा करें। वाह। कितना है बोलो, होता है कि नहीं? है। ये भी हजरत उमर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिलों से लिखवा लेते थे कितना है तुम्हारे पास। हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को मिस्र का गवर्नर बनाना था, कहा अपनी जायदाद की तफसील लिख करके लाओ, और लिख करके लाए, कुछ ज्यादा महसूस हुई, कहने लगे गवर्नर एक शर्त पे बनाऊंगा, आधा माल घर वालों के लिए रखो और आधा माल तुम बैतुल माल में जमा कर दोगे, तब जा करके तुम्हें गवर्नर बनाया जाएगा। हक है, सुभान अल्लाह। जमा करवा दिया आधा माल, और फिर गाहे बगाए हिसाब भी लिया करते थे, बढ़ा कितना बोलो, सुभान अल्लाह। बढ़ा कितना। यहाँ तो एक बार नेताजी जीत के आ गए, जिंदगी भर के लिए अब उनको खाता खुल गया है। हजरत उमर वजीफा लेते थे बड़ा मुख्तसर, लोगों ने कहा कुछ बढ़ा दिया जाए, कहा उसे बुला के लाओ जिसने जिसने कहा हजरत हफ्सा से कहलवाया। वाह। और जब इंतकाल करते तो 80,000 रुपया आप पे कर्जा था, अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को बुला करके कहा ये कर्जा बैतुल माल से नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है फला कबीले से और फला जगह से, अगर ना पूरा हो तो तुम कमा करके ये कर्जे अदा कर देना। आज ही दुनिया पे हुकूमत करने वाले का मिजाज ये है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रातों में गश्त किया करते थे। बोल दो। वाह। सादा लिबास पहनते थे, इस तरह से निकलते थे लोगों को पता ना चले कौन। कई वाकयात हैं, एक वाकया मैं बताता हूँ, देखो आदिल होता कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हुक्मरान होता कैसा है, ये क्या बात है। खुद कोठी में सोए और जिनका वोट लेकर के कोठी पाया है उन्हें भूल जाए। हजरत उमर गश्त लगाते थे मदीने की गलियों में, यूं तो पूरी रियासत की खबर रखते थे, गश्त लगाते थे। एक मर्तबा गश्त लगाते लगाते घर के पास से गुजरे जहां से धुआं उठ रहा था, बच्चे रो रहे थे। कुछ देर के बाद फिर लौटे तो क्या देखा कि धुआं उठ रहा है, बच्चे बदस्तूर रो रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात है, तुम्हारे घर में आग जल रही है, बच्चे रो क्यों रहे हैं? तो एक बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, उमर को बुरा हो, मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं। आज हाल ये है कि बच्चे भूख के बिलक रहे, तड़प रहे हैं।
میں نے بچوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے ایک ہانڈی میں پانی ڈال کر کے پتھر ڈال دیے، آگ جلا دیا ہے، بچوں کو بتا دیا ہے بیٹا کھانا پک رہا ہے، پک جائے گا تو کھلا دوں گی، ابھی سو جاؤ، مگر بچے بھوک کے مارے سو نہیں رہے ہیں۔ میں یہی ان کو سمجھا رہے اتنی دیر سے۔ حضرت عمر جو ایک عام لباس پہن کے کھڑے تھے، عورت نہ پہچان سکی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، لوٹ کر کے آئے، ایک کنسٹر گھی لے کر کے، آٹا لے کر کے، غلہ لے کر کے اس خاتون کے گھر جانے لگے۔ خود لات کر کے آپ کے خادم نے کہا اے امیر المومنین یہ ہمیں دے دیجئے، جہاں بتائیے ہم پہنچا دیں گے۔ آج نوکروں سے کام کرانے والے کان کھول کر کے سنو، حضرت عمر نے کہا تھا یہ معاملہ عمر کا ہے، عمر کو کرنے دو۔ کیا تم آج جیسے عمر کا بوجھ اٹھا رہے ہو، کیا میدان قیامت میں عمر کا گناہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب نعرہ نہیں لگاؤ گے، 10-5 منٹ مجھے اور گفتگو کرنی، جلدی جلدی سنا دوں، بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ نعرے سے ایک جذبہ جوش پیدا ہوتا ہے، بولنے والے کو تھوڑی راحت مل جاتی ہے صوفی صاحب۔ اب کچھ لوگ تو خواہش مندے رہتے ہیں ہر دم نعرہ لگے، لیکن اگر ایسا ناظم مل جائے تو لوگ ترس جائیں گے نعرے کے لیے۔ ایسا ناظم مل جائے نا تو لوگ اپنے کو تو خیر فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں درسگاہی آدمی ہوں، طلبہ نہیں بھی بولتے ہیں تب بھی میں ان کو سمجھا کے سبق پڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ ذرا دیکھو، حضرت عمر لے کر کے گئے دیا اور وہاں ٹھہرے رہے۔ اس عورت نے کھانا پکانا شروع کیا، بڑھیا نے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر پھونک رہے تھے اپنے منہ سے، آگ جلا رہے تاکہ کھانا جلدی پک جائے، بچوں کو جلدی کھانا ملے۔ اللہ بول دو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا پک گیا، بچے کھا لیے، مگر ابھی حضرت عمر کو اطمینان نہ ہوا۔ واہ، جیسے جانور ہوتے ہیں نا، ایسے دونوں پیر کو گھٹنے کو زمین میں، جیسے لوگ گھر میں بڑے بوڑھے اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو راضی اور خوش کرتے ہیں، ایسے حضرت عمر نے دونوں پیر گھٹنے زمین پر، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کر کے چلنا شروع کیا تاکہ وہ بچے مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچے ہنس دے، بچے بہت روئے ہیں، حضرت عمر کو یہ گوارا نہ ہوا، میرے بچے میری وجہ سے رو رہے تھے، میرے حدود میں یہ بچے بھوکے ہوں۔ اللہ، کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ پہ اگر ایک بکری کا بچہ ایک جانور بھی بھوکا مر جائے تو عمر اسے گوارا نہیں کرتا۔ اللہ، وہ عمر سبحان اللہ سبحان نظام اللہ، بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچے جب ہنسنے لگے، کافی دیر وہاں آپ کھلاتے رہے، پھر اس بڑھیا سے کہتے اے عورت، اے بڑھیا، عمر کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، آج تو سب سے پہلے جا کے آدھار کارڈ ہی دکھا دیتے ہیں میں فلاں ہوں۔ ہمیں لوگ جان جاؤ ہم فلاں ہیں، کسی کے کہنے سے کوئی نہ فلاں ہوتا ہے نہ فلاں سے ہٹتا ہے، اللہ سب کو بارے میں جانتا ہے۔ حق ہے۔ کردار دکھا دے یار، لیکن نہیں، پہلے آدھار کارڈ دکھاؤ، میں فلاں ہوں۔ یہ میں تے کیا؟ حضرت عمر نے نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا اے بڑھیا عمر کو معاف کر دے، نہیں ٹائم ملتا ہے اسے، بہت کام رہتا ہے اس کے سر، واہ، نہیں پہنچ پایا۔ کہا تم لگتا ہے عمر کے قریبی معلوم ہو تو تبھی سفارش کرتے ہو، کہا اسے ہی سمجھ لے مگر معاف کر دے۔ کہا نہیں عمر کو میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ، کہا معاف کر دے، عمر بہت پریشان ہے، بہت کام ہے اس کے سر، معاف کر دے، آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ تو کہا نہیں میں عمر کا گریبان میدان محشر میں پکڑوں گی۔ اللہ، اتنا کہا حضرت عمر زارو قطار رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے اور کہتے اے بوڑھی ماں، جس عمر کے بارے میں تو کہہ رہی ہے وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ عورت نے اسے معاف کر دیا، حضرت عمر کو معاف کر دیا۔ توجہ کرو، یہ ہوتا ہے انداز حکمرانی۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، کوئی پیاسا نہ رہنے پائے۔ حضرت عمر کی عدالت کا واسطہ دے کر کے دریائے دجلہ کو پار کیا گیا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے تاریخ طبری وغیرہ میں کہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت خالد ابن ولید مدائن کی فتح کے لیے
چلے تھے, بیچ میں دریائے دجلہ پڑ گیا تھا, اور وہ دریائے دجلہ کی لہریں مسلمانوں کو گھسنے نہیں دے رہی تھی, اور نہ تو کوئی کشتی ہے نہ کوئی پل ہے, اور دریا کے اس پار جانا ہے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابو وقاص نے دریا کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, یا بحرو انک تجری بامر اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. فبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدالت عمر خلیفۃ رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تخلینا بالعبور, کہ میں تجھے رسول اللہ کا اور عمر کی عدالت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو ہمارے لیے عبور کرنے سے رکاوٹ نہ بننا, ہمیں دریا سے اپنے آپ اوپر سے گزرنے دے. حضرت عمر کی روایت کی عدالت کا واسطہ دیا گیا آقا کی ذات پاک کے ساتھ. مسلمانوں نے واسطہ دیا تھا, 60,000 گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے اتار دیے. واہ سبحان اللہ سبحان دریائے اللہ. دجلہ کی موجوں نے مسلمانوں کا کچھ نہ کیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح دریا کے پانی کے اوپر سے جا رہے تھے جیسے محسوس ہوتا تھا ایک خشک میدان سے جا رہے ہوں. بولو سبحان اللہ. ڈوبنا تو دور کی بات ہے, ڈوبنا تو دور کی بات ہے, ہمارے گھوڑوں کی کھر بھی نہیں بھیگنے پائی. واہ واہ واہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضرت عمر کی عدالت. اور شاید اسی کی ترجمانی کی ہے ڈاکٹر اقبال نے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر ہے. بیت المقدس جب فتح ہوتا ہے, بلایا گیا تھا حضرت عمر بن عاص کے ذریعے سے یا اور دیگر صحابہ کے ذریعے, آ جائیے بیت المقدس. فلسطین کا سفر کیا, چلے تھے تو ایک اونٹ ساتھ میں, ایک اونٹنی ساتھ میں. اونٹنی پہ کھانے پینے کی چیزیں اور رکھی گئی تھی, پانی رکھا گیا تھا, کھجور رکھا گیا تھا, کچھ ستو رکھا گیا تھا. اب ایک اونٹ حضرت عمر اور ساتھ میں ان کا غلام سبحان اللہ. چلے مدینے کے باہر, وہی پیوند لگا کپڑا. بول دو یار, بول دو سبحان اللہ. کیا شان ہے فاروق. سبحان اللہ. چلے کہنے لگے, غلام ہم دو ہیں, سواری ایک ہے. واہ. اگر دونوں بیٹھیں گے تو یہ سواری پہ ظلم ہوگا. اللہ. جانور سے اتنا کام لو جتنی کی اس میں طاقت ہو. واہ حق ہے. یہاں انسانوں سے آدمی ایک دن 500 روپیہ کی مزدوری پہ مزدور کو رکھ لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اب پوری زندگی بھر کا اس سے کام کروا لیا جائے. اللہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا, جانور پہ ظلم ہوگا, اور اگر میں بیٹھوں گا تو نہ بیٹھے گا تو یہ تجھ پہ ظلم ہوگا. واہ. اور اگر تو بیٹھتا ہے میں پیدل چلتا ہوں تو یہ تو مجھ پر ظلم کرنے والا ہوگا. کہا ایسا کرو, سواری ایک, کبھی تم بیٹھو گے کبھی ہم بیٹھیں گے, کبھی دونوں نہیں بیٹھیں گے, واہ سبحان تاکہ سواری کو بھی آرام ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کبھی حضرت ابو عمر بیٹھتے, وہ غلام نکیل پکڑ کے اونٹ کی چلتا رہتا, اور جب وہ اترتا تو حضرت ابو عمر وہ نکیل پکڑ کے چلتے, غلام بیٹھا ہوتا. لاؤ یار, دنیا میں کوئی حاکم ایسا, حکمراں ایسا جو اپنا زمین پہ چلے اور اپنے غلام کو اور اپنے خادم کو, اپنے گھر کے نوکر کو وہ گاڑی میں بیٹھا کے گھماتا ہے. لاؤ نہ کسی کو, نہیں لا سکتے ہو, یہ منفرد ہے حضرت عمر. سبحان اللہ. چل رہے ہیں اسی شان سے. جب بیت المقدس قریب آیا تو اتفاق یہ کہیے, غلام کے بیٹھنے کی باری تھی اور آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تو سسرال میں لوگ جاتے ہیں تو بڑے نخرے دکھاتے ہیں, یہاں تو حاکم وقت. اللہ اکبر. گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑی دیر پورا کر دوں. واہ. کہاں تک سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو. الحمدللہ. اچھا سب سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. یہ رنگ اترا نہیں ہے, واہ سبحان اللہ. آج بھی وہی رنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. حضرت عمر جب شہر کے قریب, تمام پادری دیکھ رہے تھے, بڑے بڑے جرنیل دیکھ رہے تھے. دیکھا تو جائے عمر ہے کون,
واہ واہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ تھرانے لگتے ہیں؟ کون ہے؟ غلام نے کہا حضور رحم فرمائیے، آپ آ جائیے، مجھے نیچے آنے دیجئے۔ کہا نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گا۔ واہ سبحان ساری اللہ تیری ہے تو بیٹھا تو ہی رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھا تو ہی رہے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس کے قریب آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا امیر المومنین جب پہنچتا ہے تو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہے اور کالا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جرنیلوں نے کہا صحابہ سے، اگر یہی ہیں امیر جو کالے بیٹھے ہیں تو میں کبھی یہ شہر نہیں دوں گا۔ تو کہا دھوکہ مت کھاؤ، یہ ہمارے امیر نہیں، یہ امیر کے غلام ہے۔ کہا امیر؟ کہا امیر وہ ہے جو نکیل پکڑ کے آگے پیدل آ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ پادریوں نے دروازہ کھولا اور قدموں میں آ کے سر رکھ دیا اور کہنے لگے اے عمر، ہم تیری صداقت کو بھی مانتے ہیں اور تیرے نبی کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، ہم تیری عدالت کو بھی مانتے ہیں، ہم نے تیرے بارے میں کتابوں میں جو پڑھا تھا دیائی نہیں وہی حالت میں نے دیکھی ہے، اب ہم لڑائیں گے نہیں، یہ شہر ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت فاروق اعظم خواجہ کا ہندوستان یاد حسین نعرہ تکبیر اقرب للتقوی، عدل کرو یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ بول دو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ اور ایک بات، یہ چیزیں آئی کہاں سے تو خود انہی سے پوچھ لیں۔ مکہ شریف سے حج کر کے واپس ہوئے، وادی بطحا میں پہنچے، حضرت عمر رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ لوگوں نے پوچھا عمر رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈے لہرا رہے ہیں، آپ کی شوکت کا حال یہ ہے، دبدبے کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ تھراتے ہیں۔ مسکرانے کی بات ہے، مکے سے لوٹے ہیں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا تھا مسلمانوں سنو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرت عمر نے کہا اے میرے ساتھیوں، مجھے یہاں آ کر ایک واقعہ یاد آ گیا، زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کہا کیا واقعہ؟ کہا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور نبی کی شان عطا کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے میں یہی جگہ ہے، یہی وادی بطحا ہے، میرے باپ خطاب مجھے اونٹوں کو چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق لوگ اپنے بچوں کو جانوروں کو چرانے کے لیے، چونکہ اونٹ اور بکریاں یہ عرب کا بہترین مال مانے جاتے ہیں، کہا مجھے یہاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے، اور میرا حال یہ ہوتا تھا کہ میں کھیل کود میں مصروف ہو جاتا تھا، شکار و سیر و تفریح میں مصروف ہو جاتا تھا، جانور ادھر ادھر ہو جاتے تھے، میرے باپ خطاب آتے تھے تو مجھے بہت مارتے تھے اور کہتے تھے عمر جب تجھے جانوروں کو بھی چرانے کی تمیز نہیں ہے تو دنیا میں تو کیا کرے گا؟ تو کہا اے دنیا والوں، آج جس عمر کا سکہ آدھی دنیا میں چل رہا ہے یہ وہی عمر کھڑا ہے جسے کل تک جانوروں کو بھی چرانے کی تمیز نہیں تھی، مگر جب میں نبی کے دامن رحمت میں آیا تو میرے نبی کا کرم ایسا ہوا کہ کل تک جو جانوروں کو نہیں چرا رہا تھا آج وہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو رب کا وہ احسان دیکھ کر کے، رسول کی عطا دیکھ کر کے اور وہ وقت دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح سے 10 سال 6 ماہ حکومت انجام دینے کے بعد ایک وقت آتا ہے، ایک مجوسی غلام ابو لولو جو اپنی ذاتی دشمنی مٹانے کے لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر کے عین حالت نماز میں صبح کی نماز کے وقت آپ پر حملے کرتا ہے۔ اللہ اکبر
شہر نبی ہے. حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک سبحان اللہ سبحان اللہ وجعل موتی فی بلد حبیبک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا مگر موت اپنے حبیب کے شہر میں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ حیرت میں پڑے رہتے تھے یار یہ عجیب دعا کر رہے ہیں, شہر سے نکلیں بھی نہیں مریں بھی تو اسی شہر میں اور شہادت کی موت مریں. واہ. لیکن یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ایک سبب لگ گیا, زخم لگا, بڑا کاری زخم ہوا, وہ بھی وہیں مر گیا. ایک عراقی شخص نے اس پہ چادر ڈالی, وہ اپنے آپ کو ہی مار, جانتا تھا ہم بچیں گے نہیں, اپنے آپ کو مار لیا. آپ کو لایا گیا اور لایا گیا تو آپ کو مشروب وغیرہ جو دوائیں پلائی گئیں وہ نکل گئیں. عالم یہ ہوا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں. نماز ادا کی, دوسرے صحابہ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروائی اور اس کے بعد بلا کر کے آپ وصیتیں کرنے لگے کہ ایسا ہے. لوگوں نے کہا آپ بھی کسی کو خلیفہ نامزد کر دو. کہا میری یہ جرات نہیں, میں 6 لوگوں کا نام بتاتا ہوں, یہ جسے چاہیں گے منتخب کر لیں گے. واہ. کسی نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دیجئے, تو کہا جو بیوی کو اپنے صحیح سے طلاق بھی نہ دینا جانتا ہو. ایک یہ باپ کی اپنے بیٹے کے تعلق سے ڈانٹ تھی, واہ. ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے یہ بات کہی اور کہا وہ مشورے میں تو رہیں گے مگر دعوے دار نہیں رہیں گے. اس کے بعد کہا اپنے بیٹے سے یہ بتاؤ کتنا قرضہ ہے. کہا اتنا ہے. کہا یہ دا اس طرح سے ہو. کہا چلے جاؤ حضرت عائشہ کے پاس اور کہہ دو کہ جو آقا کے روضے میں جگہ بچی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں, اگر مجھے اجازت دے تو میں وہیں جا کے لیٹنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا مگر میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اور پھر اللہ. یکم محرم سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علوِ مرتبہ کیا پوچھنا فاروق اعظم کا. واہ. نبی فاروق اعظم کے, خدا فاروق اعظم کا. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام.